اللہ پاک واسطے تمام تعریف ہوں جدے تو وڈا کوئی بھی پنیا ویلیاں کی سندے ہیں اللہ اکبر اللہ سارے تو وڈا ہے قادر قدیر جو چند ہے جتھے چند ہے جیویں چند ہے جنج چند ہے جدے واسطے چند ہے انج کر دیندہ ہے ان کوئی پوچھو نہ لینے پوچھ سکتا نہیں انج کیوں کیتے کیوں کوئی نہیں کر سکتا زندگی وہ دے ہاتھ وچے موت وہ دے ہاتھ وچے عزت وہ آپ دیندہ ہے ذلیل وہ نہ کرنا چاہے کوئی کر ہی نہیں سکتا وہ جو تو وڈا کوئی ہے بھی نہیں خالق اکبر ہے اور قربان جاواں اپنے آقا مولا دی شان تو صدقے جاواں اپنے معبود دی شان تو اپنی ماں کو پیو قربان کر دیواں بچے قربان کر دیواں اس معبود دی شان تو جڑا معبود ایڈے وڈے رب دا معبود ہے جس رب کو وڈا کوئی ہے نہیں انہیں معبود بنایا پھر انہوں نے ذکر کیتا نکے نکے بندے نے یہ حضور دا ذکر نہ بھی کرنے نکے نکے وہ حضور نو کوئی فرق کوئی نہیں کیونکہ جڑا بڑے ہو تو وڈا ہے وہ آپ محب مصطفیٰ ہے گل سمجھ آئی اب اساں کیا کر سکتے ہیں اساں مٹی دے پتلے ہیں کیا مٹی دے اے مٹی منت بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را اللہ واسطے تریمان جے نے اس مٹی دی مٹھی نو ایمان دیتا اے مٹی دی مٹھیاں سا بیٹھے ہیں کتنی تعریف کر رہے ہیں حضرت نے بھی توصیف کی ادھر سے حضرت نے بھی زور لگایا پر زور موک گیا بندہ تھک گیا بندہ بہ گیا اتنی طاقت ہے تیری اور میری چند کہ دو اکھیاں بھی پوری طرح بیان نہ ہوئیاں تو تھک کے تسی بہ گئے سوچو دی شان کی ہے نہ تھکنا لا اجے تک انہیں کے سلام اس کی شان کیا ہے بندے کو ایک کرو خالق ہوگا کوئی اور وظیفہ وہ نہیں پڑھتا نہ ہی وہ نماز پڑھتا ہے نہ ہی وہ روزہ رکھتا ہے نہ ہی وہ حج کرتا ہے لوگ اس سے منسوب پتھروں کے گھر کا طواف کرتے ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم جس کے گھر کا طواف ایمان والے کرتے ہیں معراج کی رات اس ذات میں محمد عربی کا نام بائیں سے آواز آتی تھی یا محمد بائیں سے آواز آتی تھی یا محمد سامنے سے آواز آنا کہ وہاں نہ دائیں نہ بائیں حضور فرماتے میں تکدا سا پر جدھر تکدا سا نور خدا کا نظر آتا تھا آواز ایک ہی نظر آواز ایک ہی سنائی دیتی تھی تجھ پر سلام نعرہ تکبیر حیدری نعرہ رسالت دل ہو چکا ہے نعرہ رسالت جیدی بہت قسمت ہاری ہوئی ہوئے وہی چپ روے گا اس نام تھے نعرہ بزم تصوف کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لبوں پر نام سرکار کا ہے یہ جتنے متصوفین ہیں نا چاہے داتا پاک میرے ہو چاہے میرے خواجہ پاک ہو چاہے نظام پاک ہو چاہے میرا بابا عبدالقادر جیلانی ہو یہ سب قطرے ہیں قطرے اس سمندر کے جس کا نام محمد رسول اللہ نعرہ رسالت
میں قسمت چمکاڑی ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے بولو ایک آواز سے بولنا ہو بولنا ہے تو ایک آواز سے بولو لبیک لبیک جو ہے کہ نظم تصوف ہے اگر کسی کو پتہ لگا وہ نظم تصوف اور اس میں ہڑکے نہ بندہ سلطان تصوف کے نام پر تصوف کیا ہے مصطفیٰ کو پہچاننا تصوف کیا ہے مصطفیٰ کو جاننا تصوف کیا ہے کلیجے میں ان کا عشق رکھنا تصوف کیا ہے اپنے اوپر مصطفیٰ کو طاری کر لینا تصوف کیا ہے کہ تم سوچو تو مصطفیٰ تم بولو تو مصطفیٰ تم سو تو مصطفیٰ تم اٹھو تو مصطفیٰ مرو تو مصطفیٰ قبر میں چاک کھولو تو سامنے بس یہی تصوف کی جان ہے دیگر چیزیں نبی دانم غلام انت سلطانی میں اولیاء کی شان بیان کروں گا میں تصوف کے جنہوں نے نشان متعین کیے ان کا تذکرہ کروں گا پھر میں بتلاؤں گا کہ اللہ کے بندوں کے پاس آنے کی برکت کیا ہے پھر میں بتاؤں گا خدا بندوں کو دیتا کیا ہے اپنے بندوں کی طرف آنے کی بنا پر مگر یہ ساری گلیں بعد اس کروں گا پہلے سرکار کا ذکر چونکہ یہ شریعت دو منٹ یہ شریعت کس سے ہے یہ طریقت کس سے ہے بولو 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 کس سے ہے معرفت کس کی ہے حقیقت کس کو جان دینے کا نام ہے تو پھر غلط ساری سرکار سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بڑیوں انہوں پڑھکا ماری بڑیوں سلطان صاحب نے فرمایا میں شاہباز کروں پرواہ وچ اخلاق کرم دے ہو زبان میری کن برابر موڑے منہ قلم دے ہو تے افلاطون ارسطو جیسے میرے کی کس کم دے ہو تے حاکم تائی جیسے لکھوں درباؤ دے منگ دے ہو بے شک لہجہ چیک کرو میں شاہباز کرام وچ اخلاق کرم دے ہو تے زبان میری کن برابر تے موڑے منہ قلم دے ہو تے افلاطون ارسطو جیسے میرے اگے کس کم دے ہو تے حاکم تائی جیسے لکھاں حاکم تائی جیسے در پاؤ دے منگ دے ہو ایک گلوں اپنی کرتے پر مجھے اللہ نے بلائت دی ہے میری زبان کن برابر ہے میں شاہباز ہوں افلاق کے کرم میں پرواز کرتا ہوں افلاطون ارسطو میرے آگے کیا بیچتے ہیں اور یہ تو حاکم تائی جیسے لاکھوں ہیں وہ تو مجھ سے خیراتیں مانگتے پھرتے ہیں یہ ایک طرز پہ بات کی لیکن جب آمنہ کے لحال کا خیال آیا نا تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ کا یہ بھی اللہ اکبر سبحان اللہ لال شباہت سرور عالم بچی عالم سارا ہوں اور میں جرا شاہباز تھا اخلاق کرم کا کہتے ہیں میں قربان ہونا تو باؤ جنہ ملیا نبی کیا بات سبحان اللہ ہے بس میں تصور سجانے والوں تو میں سرور کرتا ہوں جی اوکے ہوگی اپسان لات دیتا ہے نا پیڑ یہ بھی بڑی گل ہے پیڑ لات دینا بڑی گل ہے لات دیتا جی اللہ کے فضل کرم سے جن کے آپ منصوب ہیں نظام الدین اولیاء وہ ضرور توجہ بے شک وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیوں کے نہیں آ رہی کہ حضور نبی علیہ السلام کا ذکر یہی ایمان ہے بے شک
نمازوں بعد بیچے کن کھول کے سن لو جس بندے نے بھی اعمال فوقیت دیتی سرکار تے وہ دلہ کافر ہو کے مرسی یہ میرے جملے تساں دل تے لکھ لو نماز چھڑنی بھی نہیں نماز چھڑنی بھی نہیں پر اینو مصطفیٰ تو آگے نہیں سمجھنا کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی جس بندے نے بھی اعمال کو حضور کے مقابلے میں بھی لانے کی کوشش کی ایمان اس کا جاتا رہے گا اور جس نے اعمال سے محبت حضور کی وجہ سے کی نزع کے وقت بھی اس کا ایمان شیطان ضائع نہیں کرتا سبحان اللہ کیا کہنے سیدھی بے کے گل ہی کرتے سن دوسری گل ہی کوئی نہیں سی قرآن شریف کی قسم ہے رب کعبہ کی قسم ہے ایسے کرے جانا جو آپ چھیڑ رہے تھے آپ کا اپنا انداز ہے آپ کا اپنا انداز ہے ظاہری بات ہے اب آپ صدیق اکبر تو نہیں ہے نا اور آپ میں علی بھی کوئی نہیں ہے اور آپ میں عثمان اور عمر بھی کوئی نہیں اصل سے گلہ ہی کر سکتے ہیں انہاں گلہ بھی کیتیاں وہ نین تکے بھی دیئے پھر وہ تو وہ ہے پھر وہ تو وہ خدا کی عزت کی قسم کا کر کہتے ہیں ہم اور ہیں آج کے پیر آج کے مولوی آج کے مفتی سارے اچھے ہیں مگر ان کو اس عشق کا خربواں حصہ بھی نہیں ملا ہے جو کلیجہ صدیق و عمر و عثمان و علی میں سمندر جاری ہے کوئی گھر سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہاں وہ یار نہیں بس یار منیا تو یار خدا نو نوالج منیا اکھا پٹو اساں سارے خدا نو پہلے مننے والے ہیں پھر مصطفیٰ نو صحابہ وچ تے ساڈے وچ اے فرق ہے اساں آدھیاں پہلے اللہ ہے جڑے بیٹھے ہوئے لکھاں بنا کے کما بنا کے اللہ تے پھر حضور کہ شرک نہ ہوئے انہاں کیا سونیا شرک تو باہر کڈیا تو کڈیا اللہ تو نہ جانتے تو کڈیا کوئی گل سمجھ نہیں آئی یہ نہیں کہیں گے سونیا دس مننا کے نو ہے اساں مندے سیاں لات نو اس حبل نو اساں مندے سیاں یہوک نو تو آکھیا ایک اور اللہ ہے نہیں او محبوبہ تو سچائیں جنو مناندہ ہے چپ کر کے بنے جاواں سبحان اللہ اوہ جنو گل سمجھ آئیے صرف وہ ڈالی ہاتھ کھڑا کرے سارے نہ کھڑے جنو سمجھ بات سمجھ میں آئی ہے وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے انہیں کس کو مانا خدا کو پہلے مانا رسول جی حاجی صاحب رسول اللہ اور انہیں خدا نو پہلے منے منہ جو بولو نہیں یا رسول نو پہلے منے اور اچھا بولو اور بولو تو اپنی اسلامیہ لے کریا اور انہیں پہلے کینو منے کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے مصطفیٰ کو جانتے تھے مصطفیٰ مناتا چلا گیا صحابہ مانتے جائے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تحقیق بھی بچے حیدری بھی بچے موسیہ بھی بچے نعرہ رسالت ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے غمخوار نبی کے لطفال نبی کے ہم سونے نبی کے ذرا زور سے بولو ذرا جوش سے بولو اور ہوش سے بولو بولو اور کریم دی ذات نو منے آنا انو منے دسو کیویں پھر گئے قبلہ جنوں بدلے حاجی صاحب حاجی صاحب اللہ اکبر جتنے بزرگ ہو تو سب غور کرو غلام ہے رسول کے سب غور کرو جدوں قبلہ بدل رہے اسی حاجی صاحب وما مہیتا ہو رہے
وہ ہمارے مہیتا لا وہ بھی ٹھیک پڑھیا ہے غلط نہیں دے پڑھیا ہمارے پتھر پھینکے مصطفیٰ نے خدا دے میں پھینکے اللہ اکبر وہ بھی ٹھیک آئے ہو جدھر آئے ہو تو سمجھ دسو قبلہ چینج ہے ذرا سندا ہو چاہے ہوئے پکی گل ہے اور اچھا بولو جدو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قبلے سے پھرے تو مسجد قبلہ تین میں قبلہ تین آدھے دو قبلے ہوں ادھر ایک روح ہے ایک ادھر ہے ادھر تو ادھر نہیں ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے ایسا ہی ہے کیڑے کیڑے مسجد قبلہ تین دی زیارت کی تھی آپ کھڑے کرو پھر اچھا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا کرنا ہے یہ جہاد منافق کھڑا کرتا ہے یاد رکھیں اللہ اکبر شان رسول ہو تو آپ ہینے نہیں کری گے ہاں نہیں کری گے سبحان اللہ یہ دماغ میں رکھنا ذکر مصطفیٰ کا ہو ہے نہیں کرنا ہم تو زنانیوں واسطے نہ کرتے ہو بولو نعرہ رسالت انزل کر کے بولو یا ہم کو بلانا نہیں تھا جو بلایا تو تقریر ہم اپنے مزاج کے مطابق آج سے پوچھ کے نہیں کریں ادھر دیکھو جب کس کے ساتھ کھڑا کرو کرے گرے مسجد قبلہ تین تکی ہے گڈ زندہ آباد وہ آپ نے دیکھا ہے ہم ادھر لوگ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ادھر دروازے کے اوپر بنا ہوا ہے دیوار کو سنگمرمر کا وہ جب بدلتے پڑھے ہیں پہلا یہ قبلہ ادھر تھا پھر قبلہ ادھر ہو گیا تو سیابند کونی سی پتہ بدلنے لگا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چونکہ میں جب ٹھوک کے شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں تو کئی جگہ وچ کڑول بھی کئی وہ رنگ دے بھی آ جاندے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے توبہ توبہ ہے کفر پہ بیان کرتا ہے اب کفر تاں تنوں لگ رہا ہے کہ تنوں حدیثاں بھی کوئی نہیں مجھے ساری زندگی ہے ہی سنتا رہا ہے پھر پڑھو نمازہ تو نمازہ انکار کرنے والا کافر ہے نماز کا انکار کرنے والا روزے کا انکار کرنے والا اور نماز وچ رسول اللہ نو تکنے والا صدیق سبحان اللہ کیا بات رکھنا وہ حدیثیں ہمارے ذمہ ہیں وہ بخاری پڑھنا ہمارا ذمہ ہے کلیجے کے ٹکڑے اب وہ جو سرکار نے قبلہ چینج کیا اچھا وہ یہ چینجنگ بھی بڑی عجیب ہے دل میں خیال ہے اور جنہوں اللہ آتے ہیں نا کھلوتی ہوئی پوری جماعت ہے پر وہ تکدہ ہے کیے لے بلے کہ کرو گے گھر جا کے سوچے ساری جماعت کھڑی ہوئی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے دل میں خیال آیا قبلہ چینج وہ اے نہیں کیا فرمادا عبادت پہلی تو نہیں نہ کری تھی اگے پیچھے دھیان نہیں کری ہے محبوبہ میرے لئے پہلے دھیان کر قبلہ چینج کرنے لئے پس دھیان اللہ اکبر تو آواز ہے ماما نرا اللہ اکبر سبحان اللہ اے حبیب ہم دیکھ نہیں رہے مگر دیکھتے تجھ کو ہی ہے سبحان اللہ تجھ کو ہی ہے تیرے من میں یہ میرا خیال چل رہا ہے نا تو ہم دلوں کی دھڑکنوں سے آگاہ ہیں یہی سوچ رہے ہیں نا کہ قبلہ چینج ہو وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم فرمایا میں ہی کرنا چاہتے ہیں کہ قبلہ چینج ہوئے تو چلا سب یہاں جو چھاننا لاندے ہیں محبوبہ تیری مرضی جدھر تیری مرضی ادھر پھر جا تیری مرضی ادھر جدھر تو پھر جائے گا قبلہ ادھر اب حضور کے من میں خیال آیا کہ کب چونکہ بچپن میں کھیلتے تھے اللہ اکبر متولی کعبے کا دادا تھا حضور بچپن میں کعبے میں آتے تھے من میں خیال آیا اوہی ہوئے قبلہ اللہ کی قسمیں جی حجرہ عائشہ کی طرف پھر جاتے تو قبلہ ہوگا بے شک وہ تو کہہ کوئی نہیں سی کہ حضر نہ پھرتے ہیں نکالتا ہوں نکال فرمایا جن تیری مرضی وہ نکال پھر گئے اچھا باقی چھ ہونے کی ہونا ہے اور تساں جی دسو کہ تساں آج نماز پڑھن جاؤ مسیدی تو مولوی صاحب ہونے پیچھے کھلو تھے
ہوش اٹھنے والی گل ہے کہ نہیں؟ اچا بولو سبحان اللہ کوئی جھوٹ نہ بولو، اچا بولو، اٹھنے والی گل ہے کہ نہیں؟ تو سرکار کی اتوں نماز پڑھانے خیال آیا سرکار کا سب پیچھے کھلوتی ہے، سب ہیں چینیاں 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 اتنے آ کے مصطفیٰ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اب میری جان تجھ پر قربان ہوتا 14ویں صدی دا مولوی تو کہندا کوئی مسئلہ ہو گیا ہونا ہے، ہم تو کیوں ادھر جائیں، ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ، کوئی وضو، کوئی ایسا ویسا۔ پر پتر کلیجے دے ٹکڑے صدیق اکبر نے دیکھا یار نہیں نماز کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ یار نہیں ہے نماز کیسی، اور نماز لگے پیچھے لگنا جائز ہے؟ نہیں آپ کھڑا کر کے دسو۔ نہیں یہ 14ویں صدی دے مسلمان کو یہ گل پتہ ہے تو پہلی صدی دے ابو بکر نوں نہیں پتہ؟ ابو بکر اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کو نہیں پتہ، اور وہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے باب مدینہ العلم، وہ جو آنا مدینہ العلم میں والی ہوں بابوہا، صدیق اکبر نے دیکھا مصطفیٰ کے ذرا او پیچھے کرو دے پیچھا، حضرت عمر بھی پیچھا، مولا علی بھی، جماعتیں ہو گیا دو، بالکل توجہ رکھو، ٹینشن نہیں لینی، جی جی ایک منٹ کوئی ٹینشن نہیں لینی، بیان جیسے ہے ویسے ہی چلے گا، بالکل گھبرانا نہیں۔ اگر تقریر ہم سپیکر کے لیے کر رہے ہیں تو پھر جائیں گے چپ ہو، اگر مصطفیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو آخری بندہ بھی آواز سنے گا انشاءاللہ۔ جماعتیں ہو گئی، ایک منٹ میں نعرہ لگا دیتا ہوں، نعرہ رسالت، ایک باری اور اونچا بولو کہ وابطہ کے دفتر تک آواز جائے، نعرہ رسالت، ترے باری اور نعرہ لانا ہے، 5 باری پورا کر رہے ہیں، 75 بار سبحان اللہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور 5ویں والی زور چواں تو زیادہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ نعرہ رسالت۔ اور سنو جی، ہاں جی جماعتاں کتنیاں ہو گیا؟ ادھے آ کے حضور دے پیچھے، اللہ اکبر ادھے آ کے حضور دے ادھے پیچھے آ کے کھلو گے، ادھے ادھر، جڑے ادھر کھلوتے سن انہوں نے قبلہ لبا ہی نہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور جڑے اتنے کھلوتے رہے انہوں نے قبلہ، جنہاں قبلہ چھڑیا ہے انہوں نے لب گیا ہوش وچوں، جڑے قبلہ پھڑ کے بیٹھ کھلوتے رہے انہاں دے ہاتھ قبلہ آیا ہی نہیں، جنہاں قبلہ چھڑیا ہے قبلہ انہاں دے ہاتھوں نکلیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ توجہ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، فرمایا اے حبیب، فرمایا اے محبوب، ہم نے یہ جو قبلہ چینج کیا ہے اس قبلے کے چینج کرنے کا ہمارا مطلب کچھ اور نہیں تھا، ہم جاننا چاہتے تھے کون ہیں کہ جو قبلے کے پیروکار ہیں اور کون ہیں جو تیرے رخ کے بٹوارے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آئیے بات کے گل ساری؟ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، مگر خود چاہتا ہے کہ دنیا میرے محبوب کو مانے، خود چاہتا ہے کہ
کہ ہر شے میرے محبوب کو سلام کرے، خود چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت و توقیر ہو، اس لیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں انے واہ محبت کرو آمنہ کے لال، اور جب تمہیں آمنہ کے لال کی محبت نصیب ہو گئی ایمان مل جائے گا، اور ایمان جب کامل ہوتا ہے تو ولایت اسی کو کہتے ہیں۔ اونچا بولو، ولایت ہے اسی کو کہتے ہیں۔ ولایت یہی ہے، ایمان کی تکمیل جب ہوتی ہے تو ولایت نصیب ہوتی ہے۔ ایمان نہیں مل سکتا محبت مصطفیٰ کے بغیر، بالکل نہیں مل سکتا۔ نمازہ منافق بھی پڑھ لے، یہ مطلب نہ سمجھے کہ مومن نماز نہیں پڑھتا۔ ایک جڑے بچے چند عملان دے مٹھے بیٹھے نا توبہ کرو، وہ غلام صحیح نہیں ہے جس کے اندر اپنے آقا کا رنگ نظر نہ آئے۔ یہ کان کھول کر سنو، وہ غلام صحیح نہیں ہے جس میں اپنے آقا کا رنگ نہ نظر آئے۔ میں کہتا ہوں محبوب کا محب اگر مظہر نہ ہو، محبوب کا محب اگر مظہر نہ ہو تو پھر محبت کی چس نہیں آتی، محبت کی چس نہیں آتی۔ میں تمہیں دل سے یہ بات بتا رہا ہوں، میں کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صاحب آپ نظامی ہیں، 550 مفتی بیٹھے ہوئے تھے، کتنے؟ تھوڑا جا بولے 550 کے سامنے شاہ نظام الدین اولیاء پاک کے سامنے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے ایک عمل کیا، عرض کریں گے جب تقریر میں آپ سے ایک عمل آپ نے کیا۔ چند علماء نے بچوں گے پروفیسر صاحب سنے ہیں، بسم اللہ تو ہے لیکن بسم اللہ ہی ہے، کاش کہ بسم اللہ منہ سے نہ کہی جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ بسم اللہ ہے کیا۔ ہر بندہ ایک ملنوں نے جی کرنا تو منہ نہ جی کرنا ہو رہا ہے، تو جی کرنا ہو رہا ہے۔ تو جب تک کو جی کرو گے نا ادو تواڈے حال دسن گے، تواڈے منہ جو کچھ بولن کی لوڑ نہیں، وہ آپ دسے گا، حال دسے گا۔ یہ جانے والا جا رہا ہے فلاں کی محبت میں غرق ہے۔ لو حضرت محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا غور کرے ہے، علماء کے سامنے ایک معاملہ ہوا تو علماء نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے جس پر آپ نے عمل کیا ہے۔ اگر جواب سنو گے جی، فرمایا تمہارے نزدیک ضعیف ہوگی مگر میں نے تو ایک کوی کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کا نام فرید الدین گنجے شکر ہے۔ تصوف یہ بزم تصوف والے جڑے ہوں، اپنے مرشد کی اداؤں کو اپناؤ، اپنے مرشد کی چلتے کیسے۔ شاہ نظام الدین اولیاء کھڑے جی ہے، نماز کے دوران حضرت محبوب اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سبحان اللہ، تھوڑا جا جھکاؤ اس سے۔ ایک عالم دین نے کہا سیدھے سٹیٹ فارورڈ کھڑے ہوں، فرمایا حضور نبی پاک کی حدیث تم تک نہیں پہنچی، سلو ہمارا آئے تو مونی وسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ انہاں کیا حضور تو ستا کیا کہ نہیں نا، فرمایا جائیے کام کیجئے، دیکھا ہے پر دیکھا فرید کی صورت میں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی گال سمجھ آئیے، ایدہ مطلب یہ نہیں کہ وہ فرید پاک کوئی نبی پاک سمجھے سن، ایدہ مطلب یہ ہے فرید پاک نے قطب الدین کو دیکھا، قطب الدین پاک نے حضرت معین الدین پاک کو دیکھا، انہوں نے عثمان حرمنی پاک کو دیکھا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کا نام محمد الرسول اللہ۔ تو تصوف کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے کامل مرشد کی پیروکاری میں چلے جائیں، پھر ہمارے اعمال ریاکاری سے پاک ہو۔ اچھا بولو کہتے تو پاک ہوں، پھر بولو ریاکاری سے۔ تصوف کی جان، تصوف کی بندے کا بے ریا ہونا ہے، بندے کا بے ریا کیا مطلب؟ بندہ کبھی بھی ریاکار نہیں ہوگا، جتھے ریاکاری آئے گی تصوف کی موت ہے۔ تصوف کے بادشاہ
میدان تصوف میں ایک ہستی گزری ہے جن کا نام ہے مولا علی. سبحان اللہ. حسنین کریمین بیمار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بخار آ گیا. مولا مرتضیٰ پاک بی بی پاک سلام اللہ علیہ دو میں حضور کی خدمت سے حاضر ہوئے. انہوں نے کہا حسن پاک بھی بیمار ہیں، حسین پاک بھی بیمار ہیں، دونوں کو بخار ہو گیا ہے. حضور کر دے دے تو ٹھیک ہو جانا سی کہ نہیں؟ آپ سارا دسیا رہا. شکر. کیا آپ کو بخاری شریف میں آپ نے نہیں پڑھا کہ عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی اور وہ اپنے پگ وچ بن گئے. فاسب تو ابھی امامتن پگڑی بن کے اپنی اللہ حضور دی ورگاہ چاہے بنا کے حضور تواڈے دشمن دی تون تے میں وڈ دی تھی لیکن اتوں نکلدیاں میں سیڑھی تو ڈگیاں اڈی میری ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا اب سوت رجلک یبداللہ اپنی لات اگے کر. انہوں نے لات مصطفیٰ دے اگے کی تھی فمسحا. نبی نے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا، ہاتھ اٹھایا، بعد میں اڈی جڑ پہلے گئے. ٹھیک ہے. حدیث بخاری شریف کہاں ہے؟ پھر بولنا. بخاری شریف اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی آن کے یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ. تواڈے کولوں گلاں بڑیاں سننا وا ذہن کم نہیں کردا، بھول جاندا ہے. حضور نے فرمایا او سد ردا کا اپنی چادر پھیلا. انہوں نے چادر، یہ دونوں بخاری کی روایتیں پیش کر رہا ہوں. چادر انہوں نے بچھائی، حضور نے ایسے کر کے ہاتھوں سے ڈالا. فرمایا چادر سینے نال مل ہے. وہ کہتے ہیں دمم تو ہو. جیسے ہی چادر میں سینے نال ملی مینوں جنم دے میرے دیاں ساریاں گلاں یاد آ گئیاں، بعد وچ کوئی گل بھلی. حضور فرما دیتے بھائی لے آؤ حسن اور حسین کو، شوف ٹھیک ہو جاتے. لیکن آمنہ کے لال نے اپنی اہل بیت کو بھی تقوی کا درس دیا، اپنی اولاد کو بھی. حضور نے فرمایا 2 روزے رکھو، 3 روزے. کتنے؟ 3 روزوں کی منت مان لو، اللہ انہیں شفا دے دے. 3 روزے رکھ لینا، منت مان لیں. بچے دونوں ٹھیک ہو گئے. ان دونوں میاں بیوی نے بلکہ خادمہ نے بھی 7 روزہ رکھ لیا. یہ بزم تصوف والے میرے کلیجے کے ٹکڑوں غور کرنا. اللہ جب کسی سے خیر کا کام لینے لگے تو ایک اور تلوار اتنے لٹک دیئے. وہ جڑی اتنے لٹک دی نے تلوار جنہوں اللہ کسی کو کام لوے تو وہ تلوار ہے جے کدے اپنی نیت کو بچا گڑبڑ نہ ہون دینا. ہمیشہ یہ کہتے رہنا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، مالکوں نے کام لے لیا. یہ میں نے کہا تصوف کی مرکزی نقطہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو. حضور نبی پاک نے فرمایا ریا کیا چیز؟ دین کو تباہ کر کے رکھ دیتی. روزے رکھے تھے، روزے رکھے. مولا مرتضیٰ پتہ ہے کیا کام کرتے تھے؟ پتہ ہے؟ بہت بڑی گدی تھی. ادھر ایک تکیہ تھا، ایک بڑا سا تکیہ ادھر تھا، ایک بڑا سا تکیہ پیچھے تھا، موروں کے پر لگے ہوئے تھے اوپر. اس میں بیٹھتے تھے. تھوڑیاں جی کوڑیاں گلاں بھی ذرا نال مٹھیاں گلاں دے برداشت کر لینا، انشاءاللہ پیٹ دے درد مرد ختم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا مرتضیٰ کی کوئی گدی نہیں تھی. مولا مرتضیٰ مزدوری کرتے تھے. مزدوری بھی جو کرتے تھے وہ کان کھول کے سنیے کنویں کھودتے تھے. پورے مدینہ المنورہ میں مولا مرتضیٰ جیسا کنواں کھودنے کا کام کوئی دوسرا صحابی کر ہی نہیں سکتا. مزدوری کرتے تھے. کیا اور جتوانو تو مینوں کرنی پہ جائے. اللہ نامہ نہ لے ایک ہی فٹ دے لقب الفاق گنجینہ لطائف کنزد دقائق پیر طریقت رہبر شریعت مفت دہڑا. کہاں نظام الدین اولیاء، کہاں فرید الدین بن شکر. میں تمہیں کلمہ پڑھ کے بتلاتا ہوں. 7 دیہڑے بابا فرید الدین پاک دے دروازے تے لنگر شریف کوئی نہیں تھی.
تو نمک پانی میں ملا کر روٹی بھگو کے کھانے لگے. ایک خادم نے روٹی چپڑ کے پیو دیسی نل باہروں لے آیا پیش کی تھی تو نگاہ پڑی درویشوں پر تو فرمانے لگے فقیر فرید کی انتڑیاں اس نمک کی عادی ہے, میرے پاس رب کے لیے آنے والوں کو یہ گھی والی روٹی کھلا. جیسے اندر فقیرہ دی محبت ہے آپ نے تیرا کیا کو سبحان اللہ. لو جی کوڑیاں گلا لینا کیا مٹھیاں کوڑیاں حالی کوڑیاں نہیں تمبا بھی تھوڑا تھوڑا ہے. مولا مرتضیٰ جیسا جی کوئی پیر ہے نہیں جی غریب نوازو تو سندسو ہے کوئی مولا مرتضیٰ جی اپنی جیدے پتر پیرہ دیتی ہے بے شک جیدے پتر پیرہ دیتی ہے تو وہ کیسا پیر ہے جس کا یارواں پتر پیروں کا پیر ہے. وہ خود کیسا پیر ہے جس کو مصطفیٰ نے اللہ کے سامنے سنیاں چاہیے. اصل میں عقائد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, تصوف کی روح کو سمجھنا چاہیے. تصوف عاجزی کا نام ہے, تصوف انکساری کا نام ہے, تصوف مٹنے کا نام ہے, تصوف بکنے کا نام ہے, تصوف خدا کے جلووں کو اپنے یار میں دیکھنے کا نام ہے. اب روزے رکھے دیہڑی پھول پھٹیا جول ہے سیدہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیسے. یاد ہے نا یہ کنیز لینے کے لیے سیدہ پاک گئی تھی, حضور نے کوئی تصویر رکھنے تھی 33 وری سبحان اللہ 33 وری 34 وری یہ گل ہے سنی مٹھے ہو گئے ہو تو تساں جتنے بھی مٹھے ہو گل تمہیں سنانی نہ کھانی ادو ہی ہونی ہے جب میں رکھنا ہے. ہاں جی بے شک جے دو نینا آلے آدھا گھنٹہ لا سکتے ہیں تو 5 منٹ میں بھی ہوتے لا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گل میں پوری کرنی ہے کہ تصوف کا کمال تب نصیب ہوتا ہے جب بندہ پیغام فرید کو سمجھے, جب بندے کے اوپر طاری ہو جائے عشق نظام الدین اولیاء. حالانکہ میں نے اولیاء کی برکات بیان کرنی تھی وہ موضوع لمبا ہو جائے گا. حضرات تشریف فرمائیں. گل مبنی مقامہ روٹیاں جناب حضرت نے آٹا پیسیا سیدہ پاک نے آٹا گھوتا روٹی بن گئی تب سامنے پانی پہ آیا ہے روٹی بھی بن گئی. باہر سے دروازے میں دستک ہوئی جناب اور تشریف خود لے گئے مولا مرتضیٰ پاک جی کون اگوں کہنا رہا بولے مسکین بکھان روٹی چکی اپنی بھی تو بی بی پاک نے کہا میری بھی دیو. لاؤ بھائی وہ توجہ ادھر کر رہے رکھ دے پیسے توجہ کر جے یہ گل نکل گئی آتے اس پیسے نہ تک نہیں نہ بڑھنا. میرے کلیرے نے ٹکڑے اور روٹیاں دے دیتیاں مڑ کے آئے ڈھونڈ والا پانی حیران ہو جاؤ گے. ادھر مدینے میں نمک والا پانی علی پی رہا ہے ادھر پاک پٹن میں فرید پی رہا ہے. اور تصوف کے جو آپ نے نمک ملا پانی پی لیا روٹی اس کو دے دی وہ منہ چو بولیا تمہارا شکریہ فرمایا نا 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 شکریہ ادا نہیں کرنا اور کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا. ہم نے اس لیے روٹی نہیں دی کہ تو شکریہ ادا کرے. تو نکل روٹی لے لی ہے نکل گلی سے ہماری ہم جانے اور جس کے لیے کھلائی وہ رب جانے. لو جی دوجے جڑے پھر روزہ رکھیا روزے تو منتا دے سن دوجے جڑے روزہ رکھیا روزہ کھولن لگے باہر دستو کوئی جی کون جی میں یتیم اس کو روٹی دے دی پانی نمک والا پی لیا. تیسرے دن پھر یہی آج وہ کو آخر شکریہ فرمانا کسی دنیا کے بشر کو نہیں پتا کہ درے علی پر کیا ہو رہا ہے 3 دن سے. لیکن یہ مٹی کا بشر ہے جو بے خبر ہے اس کو تو خبر ہے نا جس نے یہ ساری کائنات بنائی. اگر میرے
جان آپ پر قربان، آپ کے اور میرے اعمال اللہ کے لیے ہوں گے تو اشتہاروں کی بھی ضرورت کوئی نہیں، بے شک فیس بک کی بھی ضرورت یہ غلط خیال ہے کہ تسا کہتے ہو فیس بک تے مشہوری کریں گے تو پیر بنو گے، میرے اتنے ویورز ہوں گے، ویور چیز کے لیے آتے ہیں ویوز لائکر مائکر، اتنے فالوور ہوں گے، وہ دیوانے تب نہ فیس بک تھی نہ یوٹیوب، نہ ہی کوئی اخبار تھی، نہ ہی کوئی موبائل، درے علی پر ایک کام ہوا ہے، حضرات صحابہ کو بھی خبر نہیں تھی، پر ارحم الراحمین کی غیرت جوش میں آئی، مصطفیٰ اپنے بسترے پر آرام فرمائے، جبریل ٹھک حاضر ہوا ہے، سلام آپ پر ہو اور آپ کے اس یار پر جو رب کے لیے چھپ کے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتا ہے، پھر جب وہ شکریہ ادا کرنے لگتے ہیں تو کہتا ہے تجھ سے شکریہ کی حاجت نہیں، ہم نے تجھے کھانا اللہ کے لیے کھلایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تصوف کی اصل ہے، یہ تصوف کی انہیں گل کی تھی کس سی علی پاک کیڑی انما نطعمکم لوجہ اللہ، کوئی آفت بیٹھا ہوا ہے ایک باری پھر پڑھو، انما لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا، یہ آیت ہے لیکن یہ فرمان تو علی کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک گل پہ کرنی ہے، تصوف کہتے کسے ہے؟ تصوف اسے کہتے ہیں کہ بندہ بات کرے اپنے منہ سے تو خدا اس بات کو اپنی بات بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ ہے تصوف۔ یہ بات فرمانے والے علی ہیں، انہوں نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ جبریل نے اندر آ کے آکے حضور جی اے تواڈے خاندان دے نال دا کون ہے؟ یہ تے روٹیاں نہیں دئی جاندے تے گوادن شکریہ ادا نہیں کرنا، ہم نے شکریہ کے لیے یا جزا کے لیے یہ نیکی نہیں کی، ہم نے نیکی فقط خدا کے لیے کی ہے۔ سبحان اللہ، آپ وعدہ کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ ایسا کریں، اے اقاری دل نال بولو، آج بھی کریں گے، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے، کسی عیب والے کو دیکھیں گے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے، لیکن اپنے دوستوں کی اصلاح بھی کریں گے۔ یہ پروفیسر صاحب تو میرے مرید ہیں، اس لیے میں کو ذرا تھوڑا سا تراش کر رہا ہوں، تو یہ مہربانی فرمائیں۔ اللہ ٹھیک ہے جب میرا پترہ سے بہن دیو کہ پیار نہ بہن دیو، جتنے بہن ہے بہن دیو، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آج نہیں کریں، اور پھر جب آپ اس پیغام کو اپنے اوپر طاری کریں گے تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کی شان بیان کریں، لیکن میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اگر آپ اس پیغام پر عمل کرو گے تو اولیاء کی شان نہیں، تم خود اولیاء میں شامل ہو جاؤ۔ اساں نیکاں دی محفل وچ یہ راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ سرکار جی کیا حال ہے، ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ مسئلے کے لیے حضور نے خود ہی دعا فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک بار پڑھو۔ اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں تو اجازت ہے یہ حضور میں پڑھا دیا نا، اجازت ہے، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور ذرا روایت سن لو،
اس راوی کا نام ہے، اس حدیث کی راوی کا ابو دردہ۔ سرکار پاک فرما رہے ہیں، کتاب کا نام ابو داؤد ہے، حضور نے فرمایا اگر یہ کلمہ پڑھنے والا جھوٹا ہو پھر بھی میرا رب اس کی مراد پوری فرما دے۔ یہی وجہ ہے شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف مشہور ہیں۔ یہ نظامیوں سے سارے تو سنو پھر مزیدار گل آخری۔ محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے وظائف ہندوستان والوں کو پڑھائے کہ ہر جمعرات کو ملتان سے تسبیحوں سے لدے ہوئے اونٹ پہنچتے، دلی میں صبح اونٹ پہنچتے، شام کو دکانوں پر تسبیحاں ختم ہو جاتی، اور جب باہر سے آنے والا کوئی تسبیح مانگتا تو وہ کہتے کہ نظامی یہاں تسبیح چھوڑتے ہی نہیں ہے، ملے کہاں سے تسبیح؟ سبحان اللہ۔ تو آپ سارے بھی یہ تسبیح پڑھو گے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور ایک بار ایک دعا اور پڑھ لو تو پھر اجازت، جلدی نہ پڑھو۔ اللہم ان کانا رزقی فی السماء فانزلہ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَصِّرْهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ آمین۔ آج قبلہ پیر طریقت رہے بشرید آپ کا شکر گزار، سارے نظامی بھائیوں کا شکر گزار، مدنی صاحب آپ کا شکر گزار، پروفیسر صاحب آپ کا، باقی سب حضرات کا شکریہ۔ کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا، مغفرت کی میری دعا کرنا۔ خدا تم اسلام۔ سبحان اللہ۔